بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ عالم برزخ ایک ایسی عبوری حالت ہے جسے اسلامی عقائد میں موت اور قیامت کے درمیان کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ یا حالت ہے جہاں انسان کی روح جسم سے جدا ہو کر قیامت تک رہتی ہے۔ اس عالم کو برزخ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس عالم کو برزخ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک حد یا روک ہے جو روح کو دنیا کی زندگی اور آخرت کے مرحلے سے علیحدہ کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کے آگے ایک حجاب یعنی کہ برزخ ہے قیامت کے دن تک۔ اس آیت برزخ کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ ایک پردہ ہے جو دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کے وقت فرشتے روح کو جسم سے نکالتے ہیں اور پھر اسے یا تو راحت و سکون کی جگہ لے جاتے ہیں یا عذاب و تکلیف کی جگہ۔ یہ اس کے دنیا میں کیے گئے اعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق نیک روحیں خوشبودار پانی کے ذریعے اوپر لے جاتی ہیں جبکہ بدکار روحیں بدبو کے ساتھ نیچے لے جائی جاتی ہیں۔ موت کے بعد قبر میں روح سے منکر و نکیر نامی دو فرشتے آتے ہیں اور وہ روح سے سوالات کرتے ہیں۔ یہ سوالات عام طور پر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال ہوتا ہے، جبکہ دوسرا سوال تمہارا نبی کون ہے اور تیسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ نیک اعمال کرنے والے مومنین ان سوالات کے صحیح جوابات دیتے ہیں اور پھر ان کے لیے عالم برزخ میں راحت و سکون کی حالت شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اللہ ایمان والوں کو پختہ بات پر قائم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ دنیا میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، ان کے لیے عالم برزخ میں تکلیف اور عذاب کی حالت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ان سوالات کا صحیح جواب نہیں دے پاتے اور فرشتے ان پر سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیک لوگ جو دنیا میں اللہ کے حکموں کی پیروی کرتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کی روحیں موت کے بعد سکون اور راحت کی حالت میں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور وہ وہاں قیامت تک سکون سے رہتا ہے۔ نیک روحوں کے لیے عالم برزخ ایک عارضی جنت کی مانند ہوتی ہے جہاں انہیں جنت کی خوشبوئیں اور خوبصورت مناظر اور نعمتوں کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی روحیں عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں۔ حدیث کے مطابق بدکار کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور وہاں وہ قیامت تک عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ ایسی روحوں کو دوزخ کی آگ، تکلیف دہ مناظر اور بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے لیے عالم برزخ ایک عارضی دوزخ کی مانند ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عالم برزخ میں عذاب مختلف شکلوں میں ہوتا ہے۔ گناہ گاروں کی روحیں اس عذاب کو اس وقت تک برداشت کرتی ہیں جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی۔ یہ عذاب ان کے دنیاوی اعمال کے حساب سے ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگ ہے جس کے سامنے وہ ہر صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کیا جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بدکاروں کو قیامت سے پہلے بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالم برزخ میں نیک روحیں ایک آرام دہ مقام پر رہتی ہیں جہاں وہ جنت کی خوشبو اور نعمتوں کا لطف اٹھاتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، مومن کو اس کی قبر میں ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور وہ وہاں قیامت تک لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔
بعض اسلامی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نیک روحیں برزخ میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں اور دنیا کے حالات پر تبادلہ خیال کرتی ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نیک روحیں برزخ میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور ایک نئی دنیا کی طرح زندگی گزارتی ہیں۔ عالم برزخ قیامت کے دن تک جاری رہتا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو تمام روحوں کو دوبارہ جسموں میں لوٹا دیا جائے گا اور انہیں حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ برزخ کا عذاب یا راحت اس وقت ختم ہو جائے گی اور پھر آخرت کا فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ عالم برزخ ایک حقیقت ہے جو ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ہوتا ہے۔ برزخ میں روحیں اپنے اعمال کے مطابق آرام یا عذاب میں رہتی ہیں اور قیامت کے دن ان کا آخری حساب ہوگا۔ یہ ایک موقع ہے کہ ہم دنیا میں اپنے اعمال کو بہتر کریں تاکہ برزخ میں سکون اور راحت حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور ایسی ہی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔